اللہ الرحمن الرحیم شاباش جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ جو ہوتا ہے نا باب والے یا یلی کی، اس کا جو فاعل ہوتا ہے نا وہ پیچھے ہوتا ہے، مفعول پہلے ہوتا ہے۔ اس کا سمجھنے کے لیے کیڑا باب کہ مولوی کیف ملا ہو عبداللہ کو، تو مطلب ہے عبداللہ پہلے تے تو پیچھے۔ یہ گل سمجھو، جڑا باب ہے نا والے یا یلی، اے نفس الامر میں اس کا جو مفعول ہوتا ہے وہ ایتھے نہیں، مفعول یعنی سمجھنے میں بھی واقعہ میں وہ پہلے ہوتا ہے اور فاعل اس کا یہ سمجھو۔ تو پھر میں اگلی عرض کروں کہ والے یا یلی جو فعل ہے نا، اس کا جو فاعل ہے بھائی فلاں فلاں کو ملے، فلاں فلاں کو ملے، تو اپنے ابے نو مل، تو وہ اگے جا رہے تو تم پیچھے میں تو بھی انہوں کی کر مل۔ ایو والے یا یلی ہے جی، کہ اس کا جو فاعل ہوتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے اور مفعول بھی پہلے ہوتا ہے۔ ہن واپس آؤ، مسئلہ سمجھو۔ مسئلہ یہ ہے کہ فاعل کی تعریف آپ نے پڑھ لی ہے کہ کوئی نہیں پڑھی؟ تعریف سے یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف سے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ فاعل وہ اسم ہوتا ہے کہ فعل اور شبہ فعل پہلے ہوتے ہیں، فاعل بعد میں ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ قدما علیہ کی، تو وہ فعل شبہ فعل کیا ہوں گے؟ پہلے ہوں گے، اور فاعل یہ بات وہاں سے سمجھ آ گئی نا۔ اب یہ جو فعل شبہ فعل پہلے ہوں گے، فاعل بعد میں ہوگا، یہ واجب ہے، اولا ہے، کیا صورتحال ہے؟ تو وہ علامہ بیان کرتے ہیں کہ فاعل کو مقدم کرنا ضروری ہے، یہ بھی چیز نہ پائی جائے وہ آگے آ رہی ہے، اور فاعل کو مفعول بھی سے مؤخر کرنا ضروری ہے، وہ چیزیں بھی نہ پائی جائیں۔ فاعل کو مفعول بھی سے مقدم کرنا، فاعل کو مفعول بھی سے مقدم کرنا، یہ چیز بھی نہ پائی جائے، اور مفعول کو فاعل سے مقدم کرنا، یہ اسباب بھی وہ آگے آ رہے ہیں دونوں، وہ واجب تقدیم ہو واجب تاخیر ہو، آگے آ رہے ہیں دونوں، وہ علیحدہ ہیں۔ یہ ہے کہ نہ فاعل کو مقدم کرنا واجب کے جو قرائن ہیں وہ پائے جائیں، نہ مؤخر کرنا مفعول بھی سے جو قرائن ہیں وہ پائے جائیں، دونوں نہ ہوں۔ اس صورت میں اولا اچھا یہ ہے کہ فعل کے بعد متصل فاعل آئے، باقی معمول بعد میں ہوں، باقی معمول بعد میں۔ سمجھی بات؟ یہ کہ این یالے یا کون فاعل، یہ کہ ملا ہوا ہو فاعل فعل کو، وہ جی پہلے گل دسی سی کی مطلب ہے، پہلے کون ہو بے تے متصل بعد کون ہو؟ فاعل ہو۔ بیان کر کے آکھے جی علامہ فرماتے ہیں اصل یہ ہے کہ فعل کے بعد فاعل متصل واقع ہو۔ کیا کہ جی اصل یہ ہے پھر آخر علامہ فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ فعل کے بعد فاعل متصل واقع ہو۔ آگے سمجھ ایشا بس ہے۔ تو یہاں اصل کا معنی ہوتا ہے قانون، کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ آگے مثال آ رہی ہے
کہ ضربا غلامہ زیدن جو ہے اس میں جو فاعل ہے وہ پیچھے اور مفعول بھی مقدم ہے، تو اصل کا تو مطلب ہوتا ہے کہ قانون یہی ہے، تو جواب یہ ہے کہ اصل بمانا اولا، اصل بمانا او ویکھنا اشیاء ہوتے ایل نظر آئے، اصل بمانا اولا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ تقدیم تاخیر کا کوئی قرینہ نہ ہو، تو پھر اولا یہ ہے کہ فاعل کے بعد فعل کے بعد متصل باقی معمولات بعد میں ہوں، باقی معمولات بعد خاص کر کے مفعول بے دے نال جھگڑا ہوندا ہے وہ بعد میں ہوں۔ سمجھی گل کیا کہ جی سوال ہے؟ اصل کا تو معنی ہوتا ہے قانون، تو معنی ہوتا ہے قانون تو قانون کا مطلب ہے کہ اسی طرح ہی ہونا ہے، کا مطلب اسی طرح ہوتا ہے۔ حالانکہ آگے مثال آ رہی ہے ضربا غلامہ زید مفعول بھی مقدم ہے، فاعل بعد میں، اور مثال بھی ٹھیک ہے، تو پھر اصل کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے اولا، اصل بمانا اولا ہے۔ وہ سمجھی گل؟ ہوں ویکھو تو اشیا، یعنی اولا یہ ہے کہ مقارن ہو فاعل فعل کے، وہ فعل کے اسناد کیا گیا فعل کا الیہ فاعل کی طرف، سمجھ آ رہی ہو؟ اس حیثیت سے مقارن ہو کہ نہ درمیان میں واقع ہو فعل کے اور فاعل کے کوئی شے باقی مفاعیل سے اور لواحقات سے۔ لواحق کون نے؟ تمییز، حال، کون؟ او لواحق نے، کندے؟ منصوبات دے جی۔ وجہ کی یہ دلیل سمجھیں، اس لیے کہ فاعل کل جز ہے فعل کی، فاعل کل جز ہے کس کی؟ فعل کون؟ فاعل یہ کل جز ہے کس کی؟ فعل کی۔ وجہ کی یہ کل جز کی میں، اس لیے کہ فعل فاعل کے بغیر تو کوئی فائدہ ہی نہیں دیتا، کوئی نہ معنی سمجھ آتا ہے نہ جملہ پورا ہوتا ہے۔ سمجھ آئی جی؟ اے شاباش جی۔ ایک گل دوجی یہ تھے وے کہ بے کل جز، دیکھو ضربتا جو ہے ضربتا، اس کی جب بنا آپ نے پڑھی تھی تو با کو ساکن کرنے کی جو وجہ بیان ہوئی تھی وہ یہ تھی تاکہ ایک کلمے میں پے در پے 4 حرکتیں لازم، حالانکہ ایک کلمہ نہیں ہے، 2، ایک فعل اور تا اس کا فاعل ہے، تو وہاں یہی تھا کہ جو فاعل ہے نا وہ کل جز ہوتا ہے، فاعل جب کل جز ہو گیا تو گویا یہ ضربتا ایک کلمہ ہے، تو ایک کلمے میں پے در پے 4 حرکتیں سکل ہے، اس لیے کیا کیا؟ ایک کو ساکن کیا تو کیا بن گیا؟ ضربتا۔ کیا بن گیا؟ سمجھی گل؟ علامہ فرماتے اولا یہ تھا کہ یہاں دیکھو نا صاحب کافیوں نے مشورہ دیندے پہ نا شارحین، مشورہ دینے کیڑی حرج ہے جی، کہ بے اولا یہ تھا کہ یوں کہتے کہ این یالے یا ہو کی این یالے بے ول اولا این یالے یا ہو اے جملہ ہوتا اسے نا ول اصلو این یالے یل فعلا، تو ان دی بجائے کیڑا جملہ ہوندا؟ ساری گل آ جانی سی کہ اولا یہ ہے کہ فاعل ما بعد متصل ہو فعل کے، تو یہ اب کلام بھی اکثر تھی، واضح بھی تھی، احسن بھی تھی۔ سمجھ آئیے؟ تو مشورہ دینا کوئی عیب نہیں ہے گا، تو مان لینا بھی عیب نہیں ہے گا جی۔ اور اصل یہ ہے کہ متصل بعد واقع ہو فاعل فعل کے۔ ہوں سمجھ آیا والے یا جلی دا معنی کہ نہیں آیا سمجھ؟ ہاں جی۔ اور اصل یہ ہے کہ متصل بعد واقع ہو فاعل فعل کے، اور اصل یہ ہے کہ متصل بعد واقع ہو فاعل فعل کے۔ بے فعل ہوئے، فعل ہوئے کتھے؟ فاعل فعل کتھے ہوئے؟ پہلے۔ او فعل کتھے ہوئے؟ کاما زید انہوں بیک چا کل پڑھی، فعل کتھے ہوئے؟ تے ماں بعد متصل کون ہوئے؟ فاعل ہوئے۔ اے مطلب اگے بے فعل صبر۔
اب اس پر فعل ذالکا سے تفریح بیان کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تفریح بیان. وہ ساری گل تو بابر نے کتاب وچ وضاحت آ جاندی. تفریح بیان کرتے ہیں. توجہ کرے جے کہ ضربا غلامہ زید جائز ہے. کی ضربا غلامہ زید جائز. یہ جو غلامہ ہو کی ہو ضمیر ہے نا، اس کا مرجع زید ہے. اس کا مرجع زید. معنی یہ ہے کہ مارا زید نے اپنے غلام کو. مارا زید نے اپنے غلام کو. اب اس مثال سے کیا مراد ہے؟ اگوں میں آ جائے گا. مثال سے مراد ہے کہ ضمیر کا مرجع ہو فاعل، ضمیر کا مرجع ہو فاعل، اور ضمیر متصل ہو مفعول بہی کے ساتھ. ضمیر متصل ہو مفعول بہ کے ساتھ. تو یہاں مفعول بہی مقدم ہوتا ہے، فاعل مؤخر ہوتا ہے. یہاں مفعول بہ مقدم ہوتا ہے، فاعل مؤخر. نہ استغفر اللہ، یہ ضروری نہیں ہے. اس مثال سے مراد یہ ہے، اس مثال سے مراد یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع ہو کیا؟ فاعل، اور ضمیر متصل ہو کس کے ساتھ؟ مفعول بہ کے ساتھ. تو اصل تو یہ ہے ضربا زید غلامہ. ضربا مارا زید نے اپنے غلام کو. ضمیر کا مرجع ہے زید، وہ پہلے ذکر ہے، پہلے ذکر. لیکن اگر اس کو مؤخر کر دیں ضربا غلامہ زید، اب بھی جائز ہے. جائز اس لیے ہے کہ ضمیر کا جو مرجع ہے نا زید، یہ لفظوں میں تو ضمیر سے پیچھے ہے، رتبہ تن پہلے ہے. لفظوں میں ضمیر سے پیچھے ہے، کیونکہ فاعل کا رتبہ فعل کے بعد مفعول بہ سے مقدم ہے. پہلے فاعل ہوگا پھر. تو اب غلام کا رتبہ زید کے بعد ہے، زید کا رتبہ غلام سے. تو لہذا ضمیر کا جو مرجع ہے کون؟ زید. لفظاً تو وہ مؤخر ہے ضمیر سے، لیکن رتبہ تن پہلے. اس لیے یہ مثال جائز ہے. کیا کہ جی فرماتے ہیں ضربا فعل ذالک، اسی لیے کس لیے کہ بھائی فاعل کے بعد کس کا رتبہ ہے؟ فعل کے بعد، فعل کے بعد فاعل. فاعل کا رتبہ ہے کہ بعد میں فاعل ہونا چاہیے. اس لیے ضربا غلامہ زید، یہ جائز ہے. جائز. اصل تو یہ ہے نا کیا ہونا چاہیے؟ ضربا. غلامہ ہوں تو رولا ہی کو نہیں، لیکن اگر اس کو الٹا دیں کس طرح؟ پڑھیں تو یہ بھی جائز ہے. یہ جائز کیوں ہے؟ سوال یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع ہے زید، وہ ہے مؤخر. تو یہ حالانکہ مرجع مقدم ہوتا ہے، مؤخر تو نہیں ہوتا. اس کا جواب دیتے ہیں کہ زید اللفظ. اس کا جواب یہ ہے، جواب یہ ہے کہ زید جو فاعل ہے، جو مرجع ہے نا، لفظوں میں تو لفظاً تو مؤخر ہے، لیکن رتبہ تن، کیونکہ کیا ہے وہ ترکیب میں تو فاعل جب وہ مفعول بہ سے پہلے. فعل کے بعد مفعول بہ سے وہ پہلے ہوتا ہے. دیکھنے میں زید پیچھے ہے، رتبہ تن غین اور با کے درمیان ہے. اور دارابادی بات غلام دی غین، رتبہ تن ان کے درمیان ہے، لفظاً پیچھے ہے لیکن رتبہ تن کے درمیان اس لیے جائز ہے. اس لیے جائز ہے. او تو ویک وزال کا ایو کالا، یہ کہ کہا جائے ماز جائز ہے ضربا غلامہ زید، باوجود اس بات کے کہ وہ شے کہ لوٹ رہی ہے اس کی طرف ضمیر، وہ مؤخر ہے ضمیر سے. کون؟ زید. کہ کوئی نہیں مؤخر. یہ جائز کیوں ہے؟ اس لیے کہ زید فاعل ہے، اور اصل فاعل کا یہ ہے کہ فعل کے بعد متصل واقع ہو، لہٰذا وہ مقدم ہے ضمیر پر تقدیرن یعنی رتبہ تن. لہٰذا یہ مثال ٹھیک ہے. بس اسی لیے بس اسی لیے جائز ہے ضربا غلامہ زید. ضربا غلامہ زید. بس اسی لیے جائز ہے ضربا غلامہ زید. ان کو مراد ہے بیان کیتا جاتا ہے وے کہ بھئی ضمیر کا مرجع ہو فاعل، ضمیر کا مرجع ہو فاعل، اور ضمیر متصل ہو مفعول بہ کے ساتھ، اور مفعول بہ کو فاعل سے مقدم کر دیں تو یہ جائز ہے. یہ جائز ہے. کیونکہ رتبہ تن مرجع پہلے ہے. کیا کیسے مراد کیا ہے؟ ضمیر کا مرجع ہاں
بھائی ٹھیک ہے بھائی ضمیر کا مرجع ہو کون فاعل اور ضمیر متصل ہو متصل نہیں مضاف الیہ بنی پیر اور فاعل کو مؤخر کر دیں مفعول بہی سے ضمیر سے لفظاً مؤخر کر دیں تو یہ کیا ہے کیوں جائز ہے رتبہ تن وہ مقدم ہے رتبہ تن مانا کر بس اسی لیے جائز ہے ضربا غلامہ زید آگے ضرب غلامہ زیدن اور ضرب غلامہ زیدن یہ ممتنع ہے یہ مثال غلط ہے یہ مثال غلط ہے اس سے کیا مراد ہے کہ ضمیر کا مرجع ہو مفعول بہی ضمیر کا مرجع ہو مفعول بھی اور ضمیر متصل ہو فاعل کے ساتھ اور فاعل مقدم اور مفعول بھی مؤخر ہو تو یہ مثال ٹھیک نہیں ہے کیا کیسے مراد کیا ہے اس سے مراد ہے کہ ضمیر کا مرجع ہو مفعول بہی اور ضمیر متصل ہو کس کے ساتھ اور فاعل مقدم ہو اور تو یہ مثال کیوں کہ اب جو ضمیر کا مرجع ہے وہ لفظاً بھی مؤخر ہے رتبہ تن بھی کیونکہ اس کا مفعول بھی کا مرجع رتبہ جو ہے وہ فاعل کے بعد ہے تو اس میں زیدن جو ہے وہ رتبہ لفظاً بھی اپنے ضمیر سے پیچھے ہے او غلام ہو میں اور رتبہ تن بھی کیونکہ غلام ہے فاعل اس کا رتبہ پہلے ہے سمجھیے بات اس لیے یہ مثال ٹھیک نہیں ہے پہلی کیوں ٹھیک ہے کہ مرجع رتبہ تن مقدم ہے تو یہاں جس طرح لفظاً مؤخر ہے اسی طرح رتبہ تن بھی مؤخر ہے لہذا ضرب غلامہ زیدن یہ ٹھیک ہے وہ سمجھ آ گئی اور ممتنع ہے اور ممتنع اور خود یہ کہا جائے ماز نہیں جائز ضرب مانا کہ مارا غلام نے زید کو مارا زید کے غلام نے زید کو بھی غلام کٹیا مالک نو اچھا جی اور یہ کہا جائے نہیں محض نہیں جائز ضرب غلامہ زیدن اس لیے کہ غلام فاعل ہے اور اصل فاعل کا یہ ہے کہ فعل کے بعد ہو لہذا وہ مقدم ہے زید پر زید کیا ہے مفعول بھی تو یہ غلام مقدم ہے زید پر لفظاً بھی اور اصل کا مطلب رتبہ تن بھی لہذا ضمیر جو ہے وہ مرجع سے کیا ہے پہلے ہے نہ اس کا مرجع لفظاً پہلے ہے نہ اس کا مرجع اس لیے ٹھیک نہیں اور ممتنع ہے اور ممتنع ہے ضرب غلامہ زیدن ضرب غلامہ زیدن جی ممتنع ہے ضرب غلامہ زیدن اور ممتنع ہے ضرب غلامہ زیدن کتاب کھول جلدی کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دھیان کرو بنے کیوں ہر فعل اس کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے یہ قانون ہے ہر فعل اس کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے کیونکہ فعل بغیر فاعل کے ہو سکتا ہے نہیں ہو سوال ہی نہیں پیدا اور اصل یا معنی کیا اقتضاء طبی کی اقتضاء طبی یعنی اقتضاء طبی طبع جس نو طبع ہے ساڑی طبع نہیں بے نفس الامر جس کو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ فعل بغیر فاعل کے نہیں ہو سکتا لہذا اس کا ذکر مفعول بھی سے پہلے ہونا چاہیے کہ جس کے بغیر کلام ہی نہیں بن سکتی وہ سمجھ آ رہی ہے اصل سے مراد کیا ہے اقتضاء طبی اقتضاء طبی فاعل کے لیے اور حق فاعل کا این یال یل فعلا این یعنی ذکر کیا جائے فاعل کو بعد فعل کے بلا فصل اے معنی جی این یال یل فعل کہ فاعل کو فعل کے بعد اور مقدم کیا جائے مفعول بہی پر مقدم کیا جائے مفعول بہ پر اور فعل کے باقی سارے معمولات پر کیا کیا جائے وجہ کیے اس لیے کہ فاعل فعل کا موجد ہے اس فعل کو عدم سے وجود میں کس نے لانا ہے فاعل نے لانا ہے کہ
اگوں تو مفعول بہی تے واقعہ ہونا ہے، جے متعدی ہویا تے جس وقت وچ ہونا ہے انہیں مفعول فی بننا ہے جی، جس زمانے وچ آیا انہیں مفعول فی ظرف زمان بن جانا ہے، جس کم واسطے فعل کیتا انہیں مفعول لہو بن جانا ہے، جس حالت وچ کیتا انہیں حال بن جانا، بھائی نہیں گل جی، وہ تو وکھرے نے سارے جی۔ تو فاعل جو ہے وہ فعل کا برخلاف باقی معمولات کے، ایک دلیل دوسری، اور اس لیے کہ فعل نہیں فائدہ دیتا بغیر فاعل کے، فاعل کے بغیر تو معنی نہیں بنتا ہے اس کا، کس کا؟ اور فائدہ دیتا ہے فعل باقی اشیاء کے بغیر۔ صرف ضرب زید کہہ دو جملہ پورا ہے کہ کوئی نہیں؟ جملہ پورا ہے، تو باقی اشیاء نہ ہو تو جملہ پورا ہو جاتا ہے۔ پس ہو گیا فاعل مثل جز کے فعل کے، تو جدو جز بن گئی ہے کندی تو پس مستحق ہے تقدیم کا، کن پر؟ باقی، اور ہوگا رتبے میں فاعل مقدم سارے باقی معمولات پر۔ رتبے کے اعتبار سے کیا ہوگا ان سے؟ اگرچہ لفظاً مؤخر ہو، بعض اوقات اگرچہ لفظاً رتباتاً پھر بھی اب اس پر فَلِذَالِكَ، پس اسی لیے، اے لِأَجْلِ، یعنی اس وجہ سے کہ اصل فاعل کا اور رتبہ فاعل کا کیا ہے؟ کنا کولوں؟ اس لیے جائز ہے یہ ترکیب ضرب غلامہ، غلام منصوب فعل کا مفعول، زید بالرفع فاعل اس کا مقدم ہے فاعل پر مفعول، اور ضمیر غلامہ میں لوٹتی ہے زید کی طرف جو متاخر ہے غلام سے، پس جائز ہے یہاں اضمار قبل ذکر، بے ضمیر دا مرجے تو پہلا ذکر، اس لیے کہ زید دونوں اگرچہ متاخر ہے لفظاً لیکن وہ مقدم ہے رتباتاً غلامہ کو کیے، تو لہذا مرجے پہلے موجود ہے، کس طرح؟ رتباتاً۔ اور ممتنع ہے یہ ترکیب کیڑی؟ ضرب غلامہ زیدن، کیڑی؟ غلام مرفوع فاعل ہونے کے اعتبار سے، زید منصوب مفعول ہونے کے اعتبار سے، یہ کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ اس ترکیب میں لازم آیا اضمار قبل ذکر لفظاً بھی، اور یہ جائز نہیں، اور یہ جائز نہیں، سمجھی جی؟ اگلی جڑی شرح وہ اگلے متن دے نال ہے جی۔ ایک گل صرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی اقتضاء تبھی چیز کی اور ہوتی ہے تو بعض دفعہ مجبوریاں اس کو اور بنا دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر پانی کی جو طبیعت ہے وہ ٹھنڈک ہے، پانی تباً گرم نہیں ہوتا بلکہ انہیں تو مثال دیں، ٹینکی چ پانی گرم ہے، بالٹی چ پا کے رکھ دیو، 1.5-2 گھنٹے بعد دیکھو ٹھنڈا ہو جائے گا جی۔ اے وجہ بیگ تو تھلے لاؤ تو پانی کی ہو جاتا ہے؟ ٹھنڈا ہو جاتا۔ تو اصل پانی کی طبیعت کیا ہے؟ برودت ہے، لیکن یہ عارضے کی وجہ سے اس کو طبیعت سے نکالا جاتا ہے کہ اینو پتیلے چ پا کے تھلے اگ بال دیتی ہے تو کی ہو گیا؟ پھر جدوں یہ عارضہ ختم ہوتا تو مڑ کے پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سمجھو؟ ہر مائع چیز، بے چاہ ٹھنڈی ہوگی تتی کر کے لائے، ہر مائع چیز اس کی طبیعت کیا ہے؟ برودت ہے، اور عارضی طور پر اس کو اس کی طبیعت سے نکال کر کیا کیا جاتا ہے؟ گرم کیا جاتا ہے، سمجھیے گل؟